السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبد الرحمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو ساتھیو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں طب دشمن جو ہیں دواخانے اور جو جعلی حکیم ہیں ان کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری 3 ویڈیوز جو آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی، جس میں ہم نے پاکستان کے جو معروف دواخانے ہیں ان کے فراڈ کو بے نقاب کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کس طریقے سے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور کس طریقے سے وہ طب کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے السعودیہ طبی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا، اس کے بعد سلیمان دواخانہ اور اس کے بعد داؤد دواخانہ۔ اور بھی دواخانے ہیں لیکن یہ چونکہ زیادہ مشہور ہیں، اس لیے ان کے فراڈ کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتانا زیادہ مناسب سمجھا۔ تو آج جو ہے میں چونکہ ادھر بحرین میں دواخانہ کرتا ہوں الحمدللہ، تو یہاں پہ بحرین میں کچھ عرصے سے کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ طب کے نام پہ لوگوں کو بہت تیزی سے لوٹ رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہو رہا ہے۔ کافی زیادہ کمپلینز آئی ہیں، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، ان کی پرچی لے کر آتے ہیں یا ان کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ اس طرح وہ بندے ہمیں ملے اور اس طریقے سے۔ تو میں ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ جو بحرین میں جو فراڈ ہو رہا ہے اور وہ ایسا صفائی سے آپ کو لوٹتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، نہ کوئی کمپلین کر سکتے ہیں کسی طریقے سے اور نہ کسی اور کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں۔ اور سیم اسی طرح کا فراڈ جو ہے وہ دبئی میں بھی اس طرح ہے، لیکن بحرین میں جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے۔ تو ان کا میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں ایسے نارسس سے تاکہ آپ جو ہے ہوشیار رہ سکیں اور ان کے چنگل میں نہ پھنس سکیں۔ تو ان کا طریقہ کار سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زیادہ تر منامہ میں جو ہے یہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ محرک میں بھی ہیں اور بھی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے یہ کام کرتے ہیں منامہ میں۔ تو یہاں پہ ان کا طریقہ کار ایسے ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں ان کے وہ پھیلے ہوتے ہیں اور ان کی ایک ہی صرف شاخ ہوتی ہے، اور انہوں نے جو ہے ایک آئل ہے کلونجی ہیئر آئل کے نام سے، اور اس کو عام بندہ نہیں پہچان سکتا۔ ایک بالکل عام سی لوکل سی بوتل لے کے اس میں پتہ نہیں وہ کلونجی کا آئل بھی ہوتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر وہ ایک لوکل ریپر ہوتا ہے جو انہوں نے خود پرنٹ کروایا ہوتا ہے، کسی کمپنی کا نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر روغن کلونجی لکھا ہوتا ہے بالوں کے لیے، اور اس کے اوپر بال کی تصویر بھی بنی ہوتی ہے۔ ایسا جو سٹیکر ہے وہ آج تک کبھی بھی کسی بھی روغن کلونجی کے آئل پہ نہیں دیکھا گیا۔ کیوں کہ اسپیشلی آئل بالوں کے لیے نہیں ہوتا، اور یہ چونکہ بہت گرم ہوتا ہے اس لیے سر درد کا بھی باعث بن سکتا ہے اور بال جھڑنے کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر چونکہ انہوں نے بال کی تصویر پرنٹ کروائی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ وہ مختلف شاپوں پہ انہوں نے رکھوایا ہوتا ہے اور صرف ان کو ہی پتا ہوتا ہے، انہوں نے ہی لینا ہوتا ہے جا کے۔ اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو یہ گھیرتے ہیں، جس طرح آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ گزر رہا ہے تو دیکھا ہے کہ اس کا تھوڑا سا پیٹ نکلا ہے تو اس کو روک لیا، اسے کہا جی دیکھیں آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اور اس کا تو میرے پاس علاج ہے، میرا بھی اس طرح تھا، مجھے بھی کسی نے بتایا، میں نے استعمال کیا تو اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہے جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ چیزیں لے دیتا ہوں یا لکھ دیتا ہوں تو آپ استعمال کریں، آپ کا پیٹ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کے بال کم ہیں، بال جڑے ہوئے ہیں، تو اس کو یہ کہہ دیں گے۔ اگر کسی کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں، کسی بھی قسم کا، اگر کسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ مسئلہ اس کو پیدا بھی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر وہم میں ڈال سکتے ہیں اس کو۔ پھر آپ کو وہ لے کے جائیں گے ایک شاپ پہ، کسی بھی ہربل شاپ پہ لے کے جائیں گے اور وہاں سے پوچھیں گے جی فلاں دوائی ہے۔ ان کے ایک فرضی نام انہوں نے خود کریٹ کیا ہوتا ہے، اس نام کی کوئی دوائی جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی، اس لیے جہاں سے بھی جا کے وہ پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں ہے۔ پھر یہ آپ کو لے کے جائیں گے، کہیں گے جی یہاں پہ ایک اور ہربل شاپ ہے، اس پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں، وہاں سے مل جائے گا، پتہ کرتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی شاپ ہوگی۔
آپ کو وہاں پہ لے کے جائیں گے, جا کے پوچھیں گے جی فلاں چیز ہے, وہ کہا جی بالکل ہے, اچھا جی دکھائیں, وہ دکھائے گا, آپ کو کہے گا جی یہ ہاں جی بالکل یہی دوائی ہے جی, اچھا جی تو وہ پوچھے گا جی یہ کتنے کی ہے, وہ آپ کو بتائے گا جی یہ کہ 2 دینار 5 دینار کی ایک خوراک ہے اس کی, اچھا جی تو وہ آپ سے پوچھے گا جی آپ نے کتنے دنوں کی آپ کو میں بنا دوں, کتنے دنوں کی بنوا دوں آپ کو, تو آپ نے جیب خرچ کے مطابق, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو میں اتنے دنوں کی بنا دیں. اچھا پہلی بات تو یہ, اگر تو آپ ایگری ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو کہے گا جی کہ اچھا جب وہ خوراکیں بنا رہا ہوگا, پڑیاں بنا رہا ہوگا, تو وہ کہے گا جی اگر آپ مزید بہتر چاہتے ہیں تو اس کے اندر 1-2 اور چیزیں ہیں, وہ بھی اگر ڈلوا لیں تو بہت ہی اچھا رزلٹ ہو جائے گا, اور بھی بہت فائدے ہوں گے. اور وہ آپ کو بتائے گا, آپ کہیں گے اچھا چلے وہ بھی ڈال لیں, وہ بھی ڈال لیں گے, کرتے کرتے 30-40-50 دینار وہ آپ سے نکلوا لے گا. اگر آپ کہتے ہیں جی میرے پاس پیسے ہی تھوڑے ہیں, بالکل نہیں ہے میرے پاس پیسے, 2 4 5 10 دینار ہیں, تو وہ آپ کو کہے چلے جی آپ کو کچھ خوراکیں بنا دیتے ہیں, آپ لے جائیں, جب آپ کے پاس پیسے ہوں دوبارہ آ کے لے جائیے گا. اچھا یہ ساری ڈیلنگ جو ہے, جو بندہ آپ کو لے کر آیا ہے وہ کر رہا ہوگا, دکاندار خاموش ہے, وہ کوئی بات نہیں کرے گا. تو اگر آپ کہتے ہیں جی میرے پاس اس وقت پیسے ہی نہیں ہیں, وہ کہے گا جی اچھا میں آپ کو چیزیں لکھ دیتا ہوں, آپ لے کے بنا لیجئے گا, تو بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, آپ کو فائدہ ہو جائے, ہمیں اور کیا چاہیے, ہم تو خدمت خلق کر رہے ہیں, میں نے سوچا آپ کو فائدہ ہوگا تو چلیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو آپ کہیں گے جی لکھ دیں, وہ آپ کو لکھ دے گا, اور ان میں سے اگر 4-5 چیزیں لکھ دی ہیں تو 2-3 چیزیں آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی, دنیا میں کہیں بھی نہیں ملیں گی, پکی بات ہے, کیونکہ خود ساختہ نام ہوتے ہیں ان کے. تو وہ آپ کو کہے گا اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا, میں آپ کو بنوا دوں گا. مقصد یہ ہے کہ پوری چیزیں ملنی نہیں تو لازم بات ہے اس نے رابطہ کرنا, جب رابطہ کرنا ہے تو وہ لے گا. یہاں پہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ 600 دینار تک بندوں سے انہوں نے لیا ہے, گزرتا ہے بندہ گزر رہا ہے, اس کو پکڑ لیا, اس کو وہم ڈالا ہے کسی نہ کسی چیز کا, اس کے پاس پیسے کم تھے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا, انہوں نے کہا جی وہ بندے نے خود آ کے بتایا کہ جی مجھ سے 600 دینار انہوں نے لیے. اب دیکھیں کیسا فول پروف ان کا پروگرام ہے, کس طریقہ لوٹنے کا طریقہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو فرسٹ ٹائم جو آپ سے ملا ہے, آپ اس کو نہیں جانتے, اس کا نام نہیں جانتے, اس کو بالکل بھی نہیں جانتے کہ یہ کون ہے, کہاں سے ہے, کیسے ہے, کیا کام کرتا ہے اور کہاں پہ رہتا ہے. تو آپ اس کو دوبارہ ڈھونڈ نہیں سکتے. پہلی بات, اگر فرض کیا آپ نے اس کو ڈھونڈ لیا اور پکڑ لیا, کہا کہ جی مجھے فائدہ نہیں ہوا, میں نے پیسے دیے, وہ کہے گا جی مجھے تو پیسے دیے ہی نہیں, پیسے تو دکاندار نے لیے ہیں, میں نے تو آپ کو فی سبیل اللہ جو ہے وہ خدمت خلق کے طور پہ آپ کے بھلے کے لیے میں نے آپ کو چیزیں لے کے دی, میں نے تو نہیں لیے آپ سے پیسے, اور واقعی اس نے نہیں لیے ہوتے, وہ تو دکاندار نے لیے ہوتے ہیں. اچھا آپ اس کو اگر فرض کیا, بالفرض آپ اس کو پکڑ کے اس دکان پہ بھی لے گئے ہیں, تو دکاندار کہے گا جی میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا یہ چیزیں لیں, آپ نے کہا میں نے دے دی. اب آپ ظاہر انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو جو بندہ لے کر آیا, آپ نے ہم ہی بری اور انہوں نے آپ کو بنا کے دی, آپ خود آئے اس کے پاس, جو لے کر آیا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے تو مجھے تو پیسے نہیں دیے, آپ اس پہ کوئی کلیم نہیں کر سکتے. دکاندار پہ اس لیے کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ نے جو کہا اس نے دے دیا, اس نے تو آپ کو جو میڈیسن ہے وہ نہیں آپ کو کہا کہ آپ یہ لیں. تو اس طریقے سے آپ دونوں پہ نہ کوئی کیس کر سکتے ہیں, نہ پولیس کمپلین کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو وہ بندہ جو آپ کو لے کر آیا وہ ملے گا نہیں, اگر مل گیا تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں, لیڈیز کو بھی اسی طرح یہ لوگ ورگلاتے ہیں, لڑکوں کو, مردوں کو, بڑی عمر کے, اگر کسی کو درد ہے, جوڑ میں کوئی لنگڑا آ رہا ہے, یہ کسی بھی قسم کا, جب انہوں نے پکڑنا ہے نا تو پھر اس کو انہوں نے گھیر لینا ہے, اور ایسی ایسی چیزیں بتانی ہیں, اور ایسے ایسے سبز باغ دکھانے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. اس طرح کے بہت سے لوگ, جو لوگ تو ہمیں جانتے ہیں دعا خانے کو, یا جو وزٹ کر چکے ہیں, تو وہ تو رابطہ کر لیجیے, فلاں فلاں چیز ملتی ہے, ان کو بتا دیتے ہیں بھائی یہ فراڈ ہے, اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی, تو آپ بچ جائیں, یہ اس چکر میں نہ پڑے آپ. تو بعض لوگ اکثریت میں, اب ہوتا یوں ہے کہ یہ لوگ تقریباً 2-3 ماہ کے ویزے پہ آئے ہوتے ہیں, 6 ماہ کے لیے آئے ہوتے ہیں, مہینے میں یہ کم از کم 3-4 ہزار 5 ہزار
کی دیہڑی لگاتے ہیں، مہینے کا کماتے ہیں اور 2 3 4 ماہ لگا کے نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ دکاندار پہ جو بندہ دکان پہ بندہ بیٹھا ہے وہ ظاہر ہے سیئر لے کے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے، آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ پورا گینگ ہوتا ہے، 5 6 8 10 بندوں کا گینگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ گینگ جو ہے وہ دبئی میں بھی کام کرتا ہے، وہاں پہ بھی ایسے ہی لوگوں کو خدمت کے نام پہ، مشورے کے نام پہ ان کو لوٹتے ہیں، اور بعد میں رفو چکر ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، پھر کہیں کسی اور ملک میں رہتے ہیں، 6 4 ماہ ادھر لگا کے پھر اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فراڈ ہے جو بہت تیزی سے اور کافی دیر سے، کم از کم 1.5 سال سے یہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ تو چونکہ ہم نے اس سلسلے کی ویڈیوز شروع کی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ ویڈیو بنا کے آپ سب کو اس فراڈ کے بارے میں آگاہ کروں کہ آپ خدا را بچ جائیں ایسے لوگوں سے، ایسے عناصر سے جو خدمت کے نام پہ اور آپ لوگوں کے بھلے کے نام پہ جو ہے وہ لوٹتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا اور چھری پھر چکی ہوتی ہے۔ اور جب ظاہر ہے، اب کون سی دنیا میں ایسی دوائی ہے جس کے 2 4 دن میں پیٹ کم ہو جائے گا؟ کون سی ایسی دوائی ہے جس میں نظر ٹھیک ہو جائے گی، جو درد 2 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گی؟ تو اتنے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ چلو میں چیز لے لیتا ہوں۔ تو اس لیے خدا را ان لوگوں سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی آگاہ کریں ان کے فراڈ کے بارے میں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس طرح کے عناصر ملے ہیں تو پہلی بات تو ان سے جو ہے ان کو بالکل بھی آپ اگنور کریں، ان کی بات نہ سنیں اور ان کے فراڈ میں نہ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔